والحمد لله رب العالمين يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کی نذرانے پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ امام بخاری اور امام مسلم نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے افراد وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ یعنی جس دن محشر کی گرمی میں جب ہر شخص معمولی سے سائے کے بھی تلاش میں ہوگا، اس وقت یہ 7 طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کے سائے میں ہوں گے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے یا اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اور سائے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ محشر کے مصائب و آلام سے محفوظ و مامون کر دیے جائیں گے۔ اب یہ 7 طرح کے لوگ، یہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے؟ فرمایا سب سے پہلے امام عادل، وہ حکمران جو حکومت کرتے ہوئے عدل و انصاف کو رائج کرتا ہے، عدل کا قانون رائج کرتا ہے اور زندگی میں خود بھی عدل و انصاف کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران اللہ کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں گزرے۔ یہ نوجوان بھی ایسا ہے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ رب کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ دوبارہ مسجد میں لوٹ آئے تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ جب وہ دوبارہ مسجد میں لوٹ آئے تو اسے تسلی، طمانینت قلبی نصیب ہوتی ہے۔ یہ تیسرا وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے، یہ بھی ویسا خوش قسمت شخص ہے کہ قیامت کے دن جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی سایہ رحمت نہیں ہوگا، اس وقت وہ رب کے رحمت کے سائے میں ہوگا یا رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، چوتھا وہ شخص ہے جو 2 بھائی ہیں، 2 افراد ہیں، 2 مسلمان ہیں جو ایک دوسرے سے فقط اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کے ساتھ ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ چھٹا وہ شخص ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور پانچواں وہ شخص ہے، گنتی کر لیجئے 1 2 3 4 5، پانچواں وہ شخص ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، پانچواں وہ شخص ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور رب کی عطاؤں کو یاد کرتا ہے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہے، اور یاد جب کرتا ہے تو پھر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، وہ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتا ہے۔ یہ پانچواں وہ شخص ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ رب کے عرش کے سائے میں ہوگا یا رب کے رحمت کے سائے میں ہوگا۔ چھٹا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ ادعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ،
چھٹا وہ شخص ہے کہ کوئی خوبصورت اور مالدار عورت اس شخص کو گناہ کے لیے بلائے اور وہ شخص کہے میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، وہ اس گناہ کی جانب نہ جائے۔ جب وہ دنیا میں اس کام کو چھوڑے گا فقط رب کی رضا کے لیے، تو یہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ قیامت میں جب ہر شخص نفسا نفسی میں ہوگا، ہر شخص پریشان حالی میں ہوگا، رب کی رحمت کا سایہ اس پر ہوگا، رب کے عرش کا سایہ اس پر ہوگا۔ اور ساتواں وہ شخص وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ فرمایا کہ ساتواں وہ شخص ہے کہ جو رب کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، نیک کام کرے، اور اس قدر اخفا کے ساتھ، اس قدر خفیہ طریقے سے کرے کہ سیدھے ہاتھ سے کرے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا کام کیا ہے۔ یہ 7 طرح کے افراد ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، رب کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اس پر بڑی تفصیل گفتگو کی گئی ہے، مفسرین شارحین حدیث نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آج ہم نے جس پر گفتگو کرنی ہے وہ ایک ہے، اور وہ خوش قسمت جو رب کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے جو گفتگو کرنی ہے، یہ خوش قسمت ہے نوجوان جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی پرورش، جس کی جوانی رب کی رضا میں اور اللہ کی اطاعت میں گزری، یہ نوجوان ایسا ہوگا۔ نوجوان یا جوان یہ ایسا ہے کہ رب کے سائے میں ہوگا، رب کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور یا رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ انسان کی زندگی کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک بچپن ہے، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا ہے۔ بچپن تو نادانی میں گزر جاتا ہے، اور جوانی ہے یہ غفلت میں گزر جاتی ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر انسان کو کچھ آخرت کی سوچ آتی ہے۔ تو بڑھاپے کی دہلیز میں بڑھاپے کو پا کر اگر کوئی آخرت کی سوچ پیدا کرے تو یہ بہت عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ بندے کو پھر وہی بات یاد آتی ہے کہ بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، اب چوتھا تو کوئی درجہ نہیں ہے، چوتھی تو کوئی سیڑھی نہیں ہے جس میں وہ چڑھے گا۔ تو پھر جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب سفر کے ایام قریب ہیں تو پھر وہ زاد سفر تیار کرتا ہے۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے اب بڑھاپے کے بعد کوئی اور دور نہیں ہے جس دور میں مزید اور کچھ کام کر لیا جائے یا دنیا میں مزید اور موج مستی کر لی جائے، تو پھر جب وہ اسے یقین ہو جاتا ہے بڑھاپے کے بعد اب قبر کی دہلیز ہے، اب قبر کی زندگی ہے، تو پھر وہ قبر و حشر کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ بڑھاپے کی دہلیز میں آ کر کسی کا آخرت کی جانب متوجہ ہو جانا، آخرت کے کاموں میں لگ جانا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ بچپن کے ایام یہ غفلت میں گزرتے ہیں۔ بچپن کے جو ایام ہیں نا، بالغ ہونے تک کے ایام، یہ سمجھنے سمجھانے میں ہی گزر جاتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ 8 سال تو یوں ہی غفلت میں گزر جاتے ہیں کہ بچے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، کھیل کود میں گزر جاتے۔ مزید اور 5-6 سال جو ہوتے ہیں، جو بالغ ہونے کے قریب کے ایام ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ سونے میں، کچھ کھیل کود میں گزر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مکلف ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ نوجوانی کی دہلیز میں آتا ہے۔ جب نوجوانی کی دہلیز میں آتا ہے تو جوانی کے ایام نفس کے لیے انتہائی جوانی کے ایام ہوتے ہیں، انتہائی طاقتور ایام ہوتے ہیں۔ ان ایام میں انسان پر شیطان کا غلبہ اور ایام کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، نیند بھی زیادہ آتی ہے، اور اس ایام میں، اس دور میں جو نوجوانی کی دور ہوتے ہیں، اس دور میں نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو چاہوں کروں، جو چاہوں پہنوں، جہاں چاہوں جاؤں، جہاں چاہوں نہ جاؤں، جس سے چاہے بات کروں، جس سے چاہے بات نہ کروں، یعنی میری مرضی کی دنیا ہو جائے، اور وہ اسی چاہت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کسی کی اچھی بات بھی عام طور پر اسے بری لگتی ہے،
اگر کوئی عمر دراز، کوئی ضعیف، کوئی بڑا اسے نادانی کی زندگی سے نکال کر دانائی کی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، غفلت کی زندگی سے نکال کر بیداری کی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، تو اکثر و بیشتر اسے غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں کیا ہے، میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں اپنی زندگی گزاروں، انہیں کیا ہے، میری زندگی ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں، انہیں کیا ہے، لوگ مجھے روک ٹوک کیوں کرتے ہیں، میں جس سے چاہوں ملوں، کیا مجھے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، میں جسے چاہوں دوست بناؤں، جس کے ساتھ چاہے وقت گزاروں، جس کے ساتھ جتنا چاہے وقت گزاروں۔ تو یہ جو جوانی کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں امنگوں کی بھی امنگیں ہوتی ہیں، امنگیں بھی جوان ہوتی ہیں، ارمانیں بھی جوان ہوتی ہیں، خواہشات بھی جوان ہوتی ہیں۔ اس وقت میں جب شیطان کا انتہائی غلبہ اور کنٹرول نوجوان کے جسم میں، اس کے دماغ میں، اس کے اذہان میں ہوتا ہے، اس وقت اگر وہ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرے، رب کو راضی کرنے کی فکر کرے، لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور آخرت کی فکر کرے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ نوجوانی کے ایام میں رب کو یاد کرنا رب کو بہت پسندیدہ ہے۔ تو دیکھیں نا کہ جو ضعیف ہے وہ بھی تو عبادت کرتا ہے نا، لیکن رسول اللہ نے اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، حالانکہ وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ اور نوجوان یا جوانوں کے مقابلے میں جو ضعیف العمر ہیں وہ عبادات زیادہ کرتے ہیں، ان کی راتیں بھی گزرتی ہیں تو عبادتوں میں گزرتی ہیں، قرآن کی تلاوتوں میں گزرتی ہیں۔ اکثر و بیشتر یہاں پہ بھی لوگ ملتے رہتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی ہے، کتنی رکعت نماز ہے۔ جوان پوچھتے نہیں، بوڑھے پوچھتے ہیں کہ مجھے کون سی سورت پڑھنی چاہیے، کتنے دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیے، حالانکہ وہ جوانوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں جوان کا ذکر ہے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز میں آ کر رب کی جانب متوجہ ہو جانا یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن بہت خوب نہیں ہے۔ بہت خوب عمل یہ ہے کہ جوانی میں جب انسان کی امنگیں بھی جوان ہوتی ہیں، اس وقت وہ رب کو یاد کرے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا جو جوانی کے ایام میں غفلت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے آخرت کی جانب متوجہ ہو جائے تو میں اسے یہ انعام دوں گا کہ آخرت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن وہ شخص رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ آخرت میں امان میں کوئی نہیں ہوگا لیکن وہ شخص آخرت میں امان میں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو جوان ہیں، نوجوان ہیں، رب کی فرما برداری میں ہیں، نمازوں میں ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ رب کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ایک حدیث ہو گئی، ایک بات ہو گئی، اسی پر ایک حدیث اور سن لیجئے، پھر اس کے بعد اسی گفتگو کو ہم اگلی نشست میں بھی مسلسل کریں گے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متقی ہندی نے کنز العمال میں اس حدیث کو نقل کیا ابن عساکر کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الخلائق الی اللہ عز وجل شاب حدث السن فی صورت حسنۃ جعل شبابہ وجمالہ للہ وفی طاعتہ او کما قال، فرمائے اللہ کے تمام بندوں میں اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ نوجوان ہے جو جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی خوبصورتی اور جوانی رب کو راضی کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، اپنی جوانی بھی رب کو راضی کرنے میں صرف کرتا ہے اور اپنی خوبصورتی بھی رب کو راضی کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ حدث السن، اس کی عمر کم ہے، فی صورت حسنۃ، اور بڑا خوبصورت بھی ہے، جعل شبابہ وجمالہ للہ وفی طاعتہ، لیکن وہ اپنی جوانی کو، اپنی خوبصورتی کو شیطان کے کاموں میں نہیں لگاتا بلکہ رحمان کے کاموں میں لگاتا ہے، اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، کسی طرح رب کی اطاعت کا حق ادا ہو جائے۔ جب وہ اس طرح سے کرتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں لیکن اللہ اس نوجوان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ذالک الذی یباہی بہ الرحمن ملائکتہ، یہ نوجوان ایسا ہوتا ہے کہ رب فرشتوں کے درمیان اس پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بندے کو ایسا ہونا چاہیے،
تم دیکھو بندے کو کیسا ہونا چاہیے. ہم بھی ہے نا اپنے شاگردوں کو بھی بتاتے ہیں، کوئی مثال اگر کوئی ماڈل مل جائے، یا اپنے بچوں کو بتاتے ہیں دیکھو فلاں کس قدر محنت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کس قدر والدین کی فرما برداری کرتا ہے، اس سے سیکھو فرما برداری کیا ہے. دیکھو فلاں بچہ کس قدر محنت سے پڑھتا ہے، اس سے سیکھو کہ محنت کیا ہے، وفاداری کیا ہے، فرما برداری کیا ہے، اطاعت کیا ہے. ہم بتاتے ہیں نا. اسی طرح رب ذوالجلال فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے یہ میرا بندہ ہے. یقول، پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، ھذا عبدی حقا. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ رب میں تیرا بندہ ہوں، لیکن میں کہتا ہوں حقیقی معنوں میں میرا یہی بندہ ہے جو جوان ہوتا ہے. لہذا اپنی جوانی کو رب کی اطاعت میں گزاریے. ان احادیث کو سن کر جب ہم اپنی جوانی کو رب کی اطاعت میں گزاریں، جو جوان ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ابھی جوانی کی دہلیز کو عبور کر رہے ہیں، وہ بھی جوانی میں ہی ہیں، تو جو جن کے اعضاء مضبوط ہیں، جن کے اذہان مضبوط ہیں، جن کی قوتیں مضبوط ہیں، تو وہ بڑے مبارکباد لوگ ہیں کہ وہ اپنے اعضاء کو، اپنے اذہان کو، اپنی قوت کو، اپنی بینائی کو، اپنی سنوائی کو، اپنے بولنے کی طاقت کو رب کی رضا میں خرچ کرتے ہیں. ورنہ اس وقت میں جا کر رب کی اطاعت کرنا جب دیکھنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ 4 مرتبہ کوئی بولے پھر سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ 4 مرتبہ بولنے کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے کیا بولا ہے. جب سجدے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے، جب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے، اس وقت اگر بندہ جا کر رب کی اطاعت کرے تو بہرحال یہ بھی غنیمت ہے. لیکن رب کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو جوانی کی امنگوں کے ساتھ رب کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. لہذا میرا یہ پیغام خود بھی یاد رکھیے، اوروں تک پہنچائیے، اپنی جوانی کو رب کی اطاعت میں گزاریے. یہ رب کی بہت بڑی سعادت مندی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں زندگی بھر اسی طرح کے کاموں میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی زندگی کو رب کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ